من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد انا فتحنا لك فتحا مبینا لیغفر لك اللہ ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقیما وینصرك اللہ نصرا عزیزا هو الذي انزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا ايمانا مع ايمانهم ولله جنود السماوات والارض وكان الله عليما حكيما صدق الله العظيم۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے تم کو کھلی فتح عطا کر دی تاکہ اللہ تمہاری اگلی پچھلی کوتاہیوں کو درگزر فرمائے اور تم پر اپنی نعمت کی تکمیل کر دے اور تمہیں سیدھا راستہ دکھائے اور تم کو زبردست نصرت بخشے۔ وہی ہے جس نے مومنوں کے دلوں میں سکینت نازل فرمائی تاکہ اپنے ایمان کے ساتھ وہ ایک ایمان اور بڑھا لے۔ زمین و آسمان کے سب لشکر اللہ تعالیٰ کے قبض قدرت میں ہیں اور وہ علیم و حکیم ہے۔ محترم حضرات، ابھی آپ کے سامنے اللہ کے کلام کی جو آیتیں تلاوت کی گئی ہیں، یہ سورہ فتح کی ابتدائی آیتیں 4 ہیں، 1 سے 4 تک، اور اس کا ساتھ میں آپ نے اس کا ترجمہ بھی سماعت فرمایا ہے۔ یہ اللہ تعالی اس سورت کو، یہ سورت انا فتحنا لک فتحا مبینا، سورہ فتح اس کا نام تجویز کیا گیا ہے اصل، کیونکہ اس کے اندر انا فتحنا لک فتحا مبینا کا جملہ آیا ہے۔ انا فتحنا لک فتحا مبینا اس میں لکھا ہوا ہے، اس وجہ سے یہ سورت کو سورہ فتح کہا گیا ہے۔ اور یہ سورت 6 ہجری میں نازل ہوئی اور اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کو کھلی فتح کی بشارت دی، اور یہ سورت اس وقت نازل ہوئی جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اس کی ابتدا ایسی ہے، صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ اپنے خواب میں یہ دیکھا کہ میں اپنے ساتھیوں کے ساتھ، صحابہ کرام کے ساتھ عمرے کے لیے گیا اور طواف اور حج عمرہ کر رہا۔ جب خواب دیکھ کر آپ بیدار ہوئے تو صحابہ کرام سے ارشاد فرمایا، اے میرے ساتھیوں، اے صحابہ کرام، میں نے یہ خواب دیکھا ہے کہ ہم عمرہ کے لیے مکہ المکرمہ کو گئے اور ہم عمرہ کر رہے ہیں، کیا خیال ہے آپ کا؟ اور میرا ارادہ ہے کہ ہم عمرہ کے لیے نکلیں۔ محترم حضرات، آپ اچھی طریقے سے جانتے ہیں کہ یہ 6 ہجری میں نازل ہوئی ہے سورت، لیکن اس پر غور کرنے سے یہ بات سامنے آتی ہے کہ اس سے چند دن پہلے، یعنی 2 سال بھی پورے مکمل نہیں ہوئے، اور سورہ احزاب یعنی جنگ احزاب، جنگ خندق بھی جس کو کہا جاتا ہے، یہ جنگ خندق واقع ہوئی تھی۔ مشرکین مکہ نے پورے عرب کے قبائل کو جمع کر کے تقریباً 10,000 کا لشکر لے کر مدینے پر چڑھائے۔ اس کو 2 سال بھی نہیں گزرے تھے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ خواب دیکھتے ہیں کہ ہم نے ہم کو عمرہ کرنا جانا ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ ذکر کیا اپنے صحابہ کے سامنے تو مدینے کے اندر ہلچل مچ گئی اور لوگوں نے یہ کہنا شروع کر دیا
کہ موت کے منہ میں جانے کے مصداق یہ کام ہو رہا ہے. یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کر دیا کہ ہم کو عمرہ چلنا ہے، لہٰذا تیاری کرو، تیاری کیجیے. تو تیاری کے ضمن میں کوشش کی جا رہی تھی. اس وقت منافقین مدینہ نے، جن کے دلوں میں نفاق کی جڑیں مضبوط و مستحکم تھی، ان لوگوں نے یہ چیمگوئیاں شروع کر دی کہ دیکھیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چند صحابہ کو لے کر موت کے منہ میں جا رہے ہیں. اصل میں بات ظاہری چیزوں سے دیکھا جائے تو بات یہ بھی سمجھ میں آتی ہے کہ دشمنوں نے 2 سال بھی پورے نہیں ہو رہے، دشمنوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر مدینہ منورہ پر چڑھائی کی تھی پورے قبائل کو لے کر اور چند صحابہ کو لے کر وہاں پر جانا، یعنی موت کو دعوت دینا. بظاہر تو یہی ہے، ویسے ہی محسوس ہوتا ہے کہ یہ موت کے منہ میں جانا ہے، لیکن نبی کا معاملہ، نبی کو بشارت، نبی کو خواب میں یہ بات اللہ کی طرف سے بتائی جانا کہ آپ عمرہ کر رہے ہیں، تو یہ کوئی معمولی بات نہیں. نبی کے خواب کبھی جھوٹے نہیں ہوتے. جیسے کہ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے خواب میں دیکھا تھا کہ اپنے لڑکے کو ذبح کر رہے ہیں، یہ معمولی خواب نہیں ہوتے. اللہ کی طرف سے یہ بشارت اور وحی کا ہی ایک ذریعہ ہے. لہذا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ خواب دیکھا تو اپنے صحابہ کرام سے عرض کیا کہ ہم کو چلنا ہے. جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو لے کر نکلے تو کئی قبائل راستے میں آ کر دیکھے آپ سے پوچھے کہ آپ کس طرف سفر کر رہے ہیں. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہم عمرے کے لیے جا رہے ہیں، ہمارا سفر عمرے کے لیے ہے. اور لازمی طور پر عمرے کے لیے جو سفر تھا اس میں آپ کے ساتھ قربانی کے اونٹ تھے جس پہ خلادے لگے ہوئے تھے. لیکن اس زمانے میں بھی، یعنی اسلام سے پہلے بھی کفار مکہ کے اندر اور مکہ معظمہ کے اندر اور جہالت کے دور میں بھی یہ عام بات تھی کہ حرام مہینوں میں، یعنی جو حج اور عمرے کے مہینے تھے جیسے ذوالقعدہ، ذوالحجہ، محرم وغیرہ، یہ 4 مہینے جو تھے، تو یہ 4 مہینے کے اندر کوئی بھی قافلے پر کوئی ہاتھ نہیں اٹھاتا تھا، کوئی ہاتھ نہیں ڈالنے کی جرات کرتا تھا. اس کی وجہ یہ تھی کہ لوگ سمجھتے تھے کہ عمرے کو جا رہے. اور جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عمرے کے لیے اپنے 1400 صحابہ کے ساتھ جب جا رہے ہیں مکے کی طرف، عرب بھی یہ محسوس کیے بغیر نہیں رہ سکے کہ انہوں نے بھی محسوس کیا کہ واقعی جو سو اور عمرے کو جانے والوں پر ہاتھ اٹھانا اچھی چیز نہیں ہے. بہرحال یہ حرام مہینے ہیں، اس میں کسی قافلے پر جو مکہ مکرمہ کو جا رہا ہے اس پر ہاتھ نہیں ڈالتے. لہذا سارے قبائل جو راستے میں ملتے گئے اللہ کے رسول کو، انہوں نے راستہ دے دیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. اور جیسے ہی مکے والوں کو معلوم ہوا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کو لے کر عمرے کے لیے آ رہے ہیں، تو لازمی طور پر ان کا منشا یہ تھا کہ کسی طریقے سے اللہ کے رسول اور صحابہ کرام کو مکے میں آنے سے روک دیا جائے، کیونکہ وہ اگر مکہ آ جائیں تو پھر ہماری عزت نہیں رہے گی، قبائل عرب میں ہماری عزت نہیں رہے گی. کیونکہ ہم 2 سال بھی نہیں ہو رہے، ہم جو سو پر چڑھائی کیے تھے، اور آج جو سو محمد اپنے صحابہ کو لے کر ہم پر ہمارے شہر کو عمرے کے لیے آ رہے ہیں، لہٰذا انہوں نے روک دی. تو لہٰذا اس بنا پر انہوں نے بہت کوشش کی. کیا کوشش کی کہ ان سے کسی طریقے سے الجھ جائے اور لڑائی نکال لے، لڑائی ہو جائے. جب لڑائی ہو گئی تو لوگوں کے سامنے یعنی بتانے کا عذر، دوسرے قبائل کے سامنے یہ عذر پیش کرنے کا موقع مل جائے گا کہ اللہ کے رسول جنگ کرنے کے لیے آئے. حالانکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ساتھ کوئی ہتھیار نہیں لے کر گئے تھے، صرف ایک تلوار تھی، دوسرے کوئی جنگی ہتھیار نہیں تھے. دوسرے تمام قبائل نے یہ مشاہدہ کیا اس کا، اور مکے والوں نے بھی، مشرکین مکہ نے بھی اپنے قاصد کو بھیج کر یہ معائنہ کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کوئی جنگ کے ارادے سے نہیں آئے. جو بھی وہاں قاصد گیا وہ یہی تاثر لے کر آیا کہ اللہ کے رسول کعبۃ اللہ کے لیے طواف کے لیے آئے ہیں، عمرہ کرنے کے لیے آئے ہیں، لہٰذا ان پر چڑھائی کرنا، ان پر ہاتھ اٹھانا قبائل عرب کے قانون کے خلاف ہے. جو ان کے پاس نظم تھا اسلام سے پہلے بھی، یہ 4 مہینے جو حلال تھے، اس میں کسی قافلے پر، کسی عرب کے یعنی سفر کے مکہ مکرمہ کے سفر پر آنے والے قافلوں پر ہاتھ اٹھانا، لہذا یہ بہت معیوب بات تھی. اور عرب کے اندر غلط نگاہ سے دیکھا جاتا تھا کہ کوئی اس مہینوں میں کسی پر ہاتھ نہیں اٹھایا جاتا، لہذا اس بات سے بھی وہ ڈرتے تھے.
تو لہٰذا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سفر طے کیا. مشرکین مکہ نے کئی ایسی چالیں چلی. ایک دفعہ تو خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کو 200 سواروں کا قافلہ دے کر، 200 سواروں کا ایک دستہ دے کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر حملہ کرنے کی کوشش کی. لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی، اللہ تعالیٰ نے اپنا نبی ان کو جب بنایا ہے تو ساری چیزیں بھی ان کو عطا کی ہیں، حکمتیں، دانائی اور فہم، ساری چیزوں کو سمجھتے تھے اور حکمت کے ساتھ انہوں نے ایسا راستہ اختیار کیا کہ خالد بن ولید کے راستے سے کاٹ کر دوسرا راستہ اختیار کیا اور حدیبیہ کے مقام پر پہنچ گئے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مکے والوں کے پاس ایک خاصیت بھیجا کہ مکے والوں، ہم عمرے کے لیے آئے ہیں، ہمیں عمرہ کرنے کی اجازت دو اور ہم عمرہ کر کے واپس چلے جائیں گے، ہمارا کوئی جنگ کا ارادہ نہیں ہے. لیکن مکے والوں نے، کیونکہ ان کے دل میں حسد، بغض، کینہ، جلن اور سب سے بڑی دشمنی یہ تھی کہ وہ اللہ واحد کی پرستش، ایک اللہ کو دعوت دینے والے، جو مشرکین مکہ ہزاروں سینکڑوں بتوں کو پوجنے والے، اصل دشمنی یہی تھی. لہذا اور آخرت کو ماننے سے انکار کرنا کہ مرنے کے بعد ہم پیدا ڈبل کیے جائیں گے اور ہم کو اللہ کے سامنے جوابدہی کا حساب، یہ ایمان کی باتیں ہیں. بہرحال اس میں یہ لوگ مخالفت کرتے تھے، دشمنی کرتے تھے. لہٰذا اس بنا پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو آنے سے منع کرتے رہے. آخرکار اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو قریش کے پاس بھیجا کہ جاؤ آپ جو سو کہہ کر ان کے خاصیت آتے گئے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سامنے یہ بتایا کہ ہم عمرے کے لیے آئے ہیں. لیکن جب بھی گئے انہوں نے انکار کیا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو مکہ مکرمہ کو بھیجا اور قریش کے ساتھ ان کی بات چیت تھی. لیکن وہاں بات چیت جب ہو رہی تھی، عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو مکے میں روک لیا گیا. رک گئے. رکنے پر یہاں بات مشہور ہو گئی کہ عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو شہید کر دیا گیا. شہید کر دیا گیا. صحابہ کرام نے صحابہ جب بات کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہوئی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کر دیا کہ آج ہم یہاں سے جب تک عثمان غنی رضی اللہ عنہ کا بدلہ نہ لے لیں ہم نہیں جائیں. یعنی جب تک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہاں حدیبیہ کے مقام پر آنے تک یہ پہلو تہی کرتے رہے، اس سے بچتے رہے کہ ہمارا کسی قسم کا ان سے یعنی تنازع نہ ہو اور ہمارے ساتھ ہمارا معاملہ کوئی ایسا نہ ہو کہ جنگ کی نوبت آ جائے. لیکن یہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ طے کرتے ہیں کہ ہم جب تک جو ہے سو صحابہ کرام سے بیعت لیتے ہیں، بیعت عقبہ اس کو کہتے ہیں. لہذا یہ اس جگہ پر یعنی صحابہ کرام سے اور عثمان غنی رضی اللہ عنہ کا ہاتھ یعنی سب سے بیعت لیتے ہوئے اپنا ہاتھ ایک اور ڈبل ہاتھ رکھ کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیعت لی عثمان رضی اللہ عنہ کی طرف سے ایک ہاتھ رکھ کر. لیکن جیسے ہی بیعت تکمیل ہوئی تو اس کے بعد عثمان غنی رضی اللہ عنہ یعنی وہاں کے چند لوگوں کے ساتھ اور ایک خاصد وہاں کا بھی ایک وفد جو عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے ساتھ آیا کہ آ کے جو سو بات چیت کرنے کو. جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا مکہ کی طرف سے سہیل آ رہے تھے جن کا نام سہیل ہے، تو وہ سہیل کو جیسے ہی دیکھا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اب معاملہ سہل ہو گیا ہے، اب معاملہ سہل ہو گیا ہے. سہیل آ رہے ہیں، اب معاملہ سہل ہو گیا. اسلام میں اس بات کو دشمنوں کے سامنے جب طاقت تسلیم کی جاتی ہے، دشمن جب ہی جو سو مخالف کو جب ہی تسلیم کرتے ہیں کہ سامنے یعنی ان کا دشمن طاقتور ہو، جب اس کی طاقت کو مانا جاتا ہے. یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کرنا اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک ریاست کو تسلیم کر لے، یہ تسلیم کر رہے کہ سامنے والے کچھ طاقتور ہے، ان سے بات کرنا ہے، صلح کی بات کرنا ہے. تو لہذا پہلی شرط میں یعنی مدینے کی ریاست کو تسلیم کیا گیا. ایسا اس کے یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ مدینے کی ریاست کو تسلیم کیا گیا. تو بہرحال اس کے اندر یہ باتیں، یہ واقعات آئے ہیں. اس میں اللہ تعالیٰ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یعنی کھلی فتح کی بشارت. اب یہاں پر ہم نے جو 4 آیتیں تلاوت کی ہیں، اے نبی ہم نے تم کو کھلی فتح عطا کی. یعنی صلح حدیبیہ ہوئی ان شرائط پر کہ ان کا آدمی آیا تو ہم چھوڑ دیں گے، ہمارا آدمی آیا تو نہیں چھوڑیں گے. یہ ساری شرائط جو طے ہوئی، یہ شرائط کے اندر یعنی صحابہ کرام کو ایسا محسوس ہو رہا تھا یہ شرائط ہم نے دب کر کی ہیں. اور اللہ تعالیٰ یعنی ارشاد فرما رہا کہ ہم نے تم کو کھلی فتح عطا کی. صحابہ کرام شرطر رہ گئے اور افسوس میں ہو گئے کہ کیسی فتح ہے، یہ کیسا معاملہ ہے کہ ہم یہاں تک آنے کے بعد ہم جو دب کر صلح کریں، ان کے آدمی کو چھوڑ دے رہے، ہمارے آدمی سے بھی دستبردار ہو جائے. تو بہرحال یہ بات مناسب نہیں محسوس ہو رہی تھی صحابہ کرام کو. اس کو جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم
کھلی فتح کا بشارت دے رہے تھے. یہ سورت کے اندر بشارت کا لفظ استعمال ہوا ہے. اے نبی ہم نے تم کو کھلی فتح عطا کر دی تاکہ اللہ تمہاری اگلی پچھلی کوتاہیوں کو درگزر فرمائے. کھلی فتح سے مراد یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یعنی جب فتح نصیب ہوئی ہے یہاں سے واپس ہوئے اللہ کے رسول. اور اس میں چند باتیں ایسی ہیں کہ جس وقت یہ صلح ہو رہی تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صلح کے بعد صحابہ کرام سے ارشاد فرمایا کہ آپ اپنے قربانیاں قربانی کر دو, اپنے جانوروں کی قربانی کر دو اور اپنے بال نکلوا دو. تو صحابہ کرام یعنی ششوپن میں ہو گئے اور اس طریقے سے مایوسی کا اظہار کرے کہ کوئی ہلنے کو تیار نہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم امت المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے ماں کے پاس گئے, فرمایا کہ ایسا معاملہ ہے کیا کرنا چاہیے. تو ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ آپ جائیے اور پہلے اپنی قربانی کر دیجیے. جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی کر دی سارے صحابہ کرام نے قربانی کری, وہ عمل شروع کر دیا. تو لہٰذا بولنے کا مطلب یہ ہے کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے جیت صحابی بھی یعنی ششوپن میں پڑ گئے اور یہ افسوس کرنے لگے کیسی صلح آئی, کیسی صلح ہم دب کر صلح کر رہے. لہٰذا جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پہل کی تو سارے صحابہ کرام نے قربانی کی اور سارے لوگ بال بنوا لیے. لیکن راستے تک سفر جب تک چلتا رہا افسوس کے عالم میں چلتے رہے. لیکن جیسے ہی یہ صورت نازل ہوئی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بشارت دی کہ اے نبی ہم نے تمہیں کھلی فتح عطا. یہ فتح کیا تھی؟ کیسی فتح؟ صحابہ کرام پوچھنے لگے کہ اللہ کے رسول کیسی فتح ہے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ فتح ایسی فتح ہے کہ ہم کو جو اللہ تعالیٰ نے یعنی یہ پہلی فتح ہے ہماری. فتح مکہ بعد میں ہوا لیکن اصل ہماری فتح کی ابتدا یہیں سے ہوئی, کیونکہ مسلمانوں کو, ایمان والوں کو, مومنین کو موقع مل گیا دعوت کا. 2 سال کے اندر پہنچا, 2 سال کے اندر انہوں نے معاہدے کو توڑ دیا. معاہدہ ایسا ہوا تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کوئی آیا تو واپس کر دینا. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سہیل کے پاس سہیل جو قریش کا سردار تھا ان کا ہی بیٹا جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ہتھکڑیوں میں جھگڑا ہوا ہے, اے اللہ کے رسول مجھے بچا لیجیے. لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے معاہدے کے طفیل میں ان کو واپس کر دیا. تو صحابہ کرام کا یہ عذر تھا کہ کیسی فتح ہے, ہم نے ان کے آدمیوں کو واپس کر دیا اور ہمارا آدمی آیا تو ہم نے ان کو واپس کر دیا, ان کے آدمی کو بھی واپس کر دیا. یہ کیسی فتح ہے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے اور جب سہیل یہاں سے نکلے اور ایک صحابی تو یہاں ان کے پاس ایسی مدینے آ گئے ان کو واپس کر دیا گیا. آیت میں کھلی فتح بتا رہے اللہ تعالیٰ. کھلی فتح یہی ہے کہ اس دوران میں جتنی 19 سال میں اسلام کی طرف نہیں آئے, اسلام کی طرف لوگ نہیں آئے, کہ 2 سال کے اندر اتنے قبائل آ کر اسلام قبول کیے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ 2 سال کی دعوت میں قافلہ آتے رہے کہ جس کی یعنی تاریخ شاہد ہے کہ جتنے 19 سال میں نہیں آئے اس سے کئی گنا زیادہ جو سے یہ 2 سال کے اندر اسلام کے اندر لوگ داخل فوج در فوج داخل ہوتے گئے. جیسے وہ سورت نازل ہوئی, سورت کے اندر ذکر ہے اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله افواجا, فوج در فوج آ کر داخل ہوتے چلے. تو لہذا یہ کھلی فتح تھی. پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے کہ تاکہ اللہ تعالیٰ تمہاری اگلی پچھلی کوتاہیوں سے درگزر فرمائے. اگلی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطب ہو کر اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ کیا تمہاری اگلی پچھلی خطاؤں کو درگزر فرما دے اللہ تعالیٰ. تو کیا نبی سے کیا غلطی ہو سکتی ہے؟ لیکن نبی سے کہنے کا مطلب صحابہ کرام پورے امت مسلمہ کو کہنا ہے کہ اگلی پچھلی خطائیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب ابتدا میں جس جنگ احد کا معاملہ ہوا, جنگ احد کے اندر صحابہ کرام نے اللہ کے رسول کے حکم کی خلاف ورزی کی. کیا خلاف ورزی کی تھی؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے احد کے مقام پر ایک جگہ 40 صحابہ کو بٹھا دیا تھا, تیر اندازوں کو دے کر ایک ایسی گھاٹی میں بٹھایا تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے. تو وہاں سے صحابہ کو یہ کہا تھا کہ ہماری بوٹی ہو جائے لیکن تم اس مقام سے نہیں ہٹنا. لیکن صحابہ جنگ احد کا جب معاملہ ہوا, پہلی دفعہ کفار مکہ نے شکست کھا کر جب پلٹ کر بھاگنا شروع کرے, لیکن اس کے اندر بعد میں ایمان سے سرفراز ہونے والی شخصیت جس کو خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کے نام سے جانا جاتا ہے اور تاریخ ان کے سنہرے باب سے روشن ہے, تو لہذا خالد بن ولید جب ایمان نہیں لائے تھے انہوں نے اپنا دستہ لے کر پیچھے سے آ کر اس وادی سے اندر داخل ہو کر حملہ کر دیا, جس کی وجہ سے مسلمانوں کی فتح شکست میں تبدیل ہو گئی. لیکن اس وقت
اگر کفار مکہ اگر اللہ تعالیٰ کی مصلحت تھی، ان کے دلوں میں ایسا خوف اور حیبت طاری ہو گیا تھا، تو لوگوں نے راہ فرار اختیار جیتنے کے بعد اس وقت کئی جگہ صحابہ شہید ہو گئے، جیسے حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوئے، اور کئی صحابہ شہید ہو گئے. ایسے صحابہ شہید ہو گئے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حمزہ رضی اللہ عنہ کی شہادت پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو جاری. تو بولنے کا مطلب یہ ہے کہ ایسی غلطیاں جو صحابہ کرام سے سرزد ہوئی کہ اللہ کے رسول کے حکم کی سرکاری کی، اللہ کے حکم کی خلاف ورزی کی. کیا خلاف ورزی کی؟ جس کے زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس کے سردار تھے، انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول کا حکم ہے، ہم یہاں سے نہیں اتریں گے. تو انہوں نے کیا کیا؟ جب وہ دشمنان اسلام راہ فرار اختیار کر رہے ہیں، مال غنیمت لینے کے لیے اتر کر وہاں پر جو سو آنا شروع. ادھر سے خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دستہ اندر داخل ہو گیا، لہٰذا وہ بھگدڑ مچ گئی، جس میں صحابہ کرام کا شہداء شہید ہو گئے، کئی صحابہ شہید ہو گئے، جس کی بنا پر وہ غلطی یعنی ایک امیر کے حکم کی سرتابی کرنا کتنا بڑا نقصان ہو گیا. لہٰذا یہ بھی اس کے اندر بات بتائی گئی کہ تمہاری اگلی پچھلی خطاؤں کو ہم نے معاف کر دیا اور تم پر اپنی نعمت کی تکمیل کر دی، یعنی تم کو فتح پر اب یہاں سے تمہارے معاملہ تم کو نعمت دے دی، یعنی سورہ فتح نازل کی، تم کو بشارت دے دی کہ ہم نے تم کو نعمت تمام کر دی. کیا نعمت ہے؟ کہ فوج در فوج اسلام کے اندر داخل ہو رہے لوگ اور اسلام کی طاقت بڑھتی جائے. پھر تمہیں سیدھا راستہ بتا دیا، تمہیں یعنی سیدھا راستہ، ایسا راستہ جس کی یعنی مثال، یعنی ایسا راستہ جو اللہ کے بتائے ہوئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے پر چلنے سے ایسا راستہ مل گیا تم کو کہ سیدھا تم جو ہے سو جنت کی طرف جاتا ہے. سیدھا راستہ تمہارے لیے یعنی کامیابی، دنیا میں بھی کامیابی ہے، آخرت میں بھی کامیابی ہے. تمہاری کامیابی کی ضمانت کا راستہ بتا دیا اللہ تعالیٰ اور تم کو زبردست نصرت بخشی. اس کے بعد جو بھی حالات ہوئے، جو بھی یہاں سے مارے گئے ہوئے، جن جگہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قافلوں کو بھیجا، فوج کو بھیجا، ہر جگہ اللہ تعالیٰ کی نصرت شامل حال گئی. لہذا یہ بشارت میں دے دی گئی کہ تمہیں نصرت بخشے. وہی ہے جس نے مومنوں کے دلوں کو سکینت نازل کی. یعنی اللہ کے رسول صحابہ کرام سب جانتے ہیں، جس وقت جنگ کا معاملہ ہوا، جنگ بدر کا معاملہ ہوا، پھر جنگ احد کا معاملہ ہوا، بعض وقت ایسے مواقع آ جاتے ہیں مومنین پر کہ اللہ تعالیٰ ان کو یعنی سکینت نصیب کرتا ہے، جس کی وجہ مومنین کے اندر وہ سکون نصیب ہوتا ہے دل کو. اس وجہ سے اللہ تعالیٰ کا یہ وعدہ ہے، اللہ تعالیٰ مومنین کو کبھی مغلوب نہیں کرتا، کیونکہ ہماری تاریخ گواہ ہے جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یعنی فتح مکہ کے بعد پھر کبھی بھی مسلمانوں کو کبھی شکست نہیں ہوئی. یہ دنیا اس کی گواہ یعنی تاریخ اس کی شاہد ہے. ہم اس کے یہ اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ہم کو اور آنے ابھی اس وقت موجودہ زمانے میں بھی اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو غلبہ نصیب کرے، یعنی اسلام کو غلبہ نصیب کرے. ہماری یہ دعا ہے، اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہر جگہ اسلام کو غلبہ نصیب کرے. الحمد للہ.